پنجاب بھر میں پہلی ایئر ایمبولینس سروس کے لیے ٹریننگ سیشن کا آغاز۔ ٹریننگ سیشن میں پنجاب بھر کے مختلف بڑے ہاسپٹل تک رسائی کے لیے مشقی پروازیں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پاکستان اور پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس کے لیے پہلے تربیتی سیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ میں ایئر ایمبولینس سروس کے عملے کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز۔ بڑے ہسپتالوں تک رسائی کے لیے مشقی پروازیں کی گئیں۔ ایئر ایمبولینس کے ذریعے مریض کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پہلی ایئر ایمبولینس سروس کے لیے پہلے تربیتی سیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ مریم نواز شریف صوبے میں ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز جون میں ہوگا۔ کرپشن اور کرائم فری پنجاب کے لیے گرانٹ پیکج تیار۔ پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کے جامع اصلاحات کے لیے تاریخی قانون سازی کا بل منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ عورتوں اور بچوں سے زیادتی کے جرم ناقابل ضمانت ہوں گے۔ قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی ہدایت۔ کرپشن اور کرائم فری پنجاب کے لیے گرانٹ پیکج تیار۔ پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی اصلاحات کے لیے قانون سازی کا بل منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ عورتوں اور بچوں سے زیادتی کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ قانون سازی کے لیے تجاویز فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے سپیڈی ٹرائل کورٹس بنیں گی۔ اجلاس میں اہم فیصلہ۔ پنجاب کے پروسیکیوشن محکمہ کی مکمل اوور ہالنگ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیس کو کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر کے مددگاروں سے پاک کیا جائے گا۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی قابلیت جانچنے کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ ہوگا۔ معیاری پولیسنگ، پروسیکیوشن اور مقدمات کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ شہری جدید آئی ٹی ڈیش بورڈ کے ذریعے رشوت مانگنے والے کی شکایات درج کر سکیں گے۔ شکایت کرنے والے کی معلومات خفیہ رکھی جائیں گی۔ ہر جرم کے لیے الگ اسپیشل فورس بنانے کا فیصلہ۔ پولیس میں کرپشن اور بجلی چوری کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت۔ آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ کے قیام اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے نئی سرحدی فورس بنانے کی تجویز پر غور۔ منشیات کے خاتمے کے لیے مہم مسلسل جاری رکھنے کی منظوری دے دی گئی۔ ڈویژن بھر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ متعلقہ حکام قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل بے بس دکھائی دینے لگی۔ فیصل آباد میں برائلر گوشت 651 روپے، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ریکارڈ۔ آلو کچا چھلکا 57، آلو سفید 38، پیاز تاجکستان 140، پیاز درجہ اول 190 روپے کلو پر برقرار۔ ٹماٹر 25 روپے سستے ہوتے 153 سے 128 روپے کلو۔ لہسن چائنا 35 روپے سستا 615 سے 580 روپے کلو۔ سبز مرچ 30 روپے سستی 125 سے 95 روپے کلو۔ مٹر سبز 45 روپے سستے ہو کر 210 سے 165 روپے کلو۔ دھنیا گٹی 10 روپے سستی 65 روپے سے 55 روپے کلو۔ کریلا 15 روپے سستا ہو کر 120 سے 105 روپے کلو۔ سیب کالا کلو 5 روپے سستا ہو کر 315 سے 310 روپے کلو۔ سیب گولڈن 200، انار بدانا 650، انار کندھاری 370 روپے کلو پر برقرار۔ کیلا 4 روپے مہنگا ہوتے 180 سے 184 روپے درجن ہو گیا۔ تربوز 90، لوکاٹ 170 روپے، اسٹرابیری 100 روپے کلو پر برقرار۔ امرود 20 روپے سستے 180 سے 160 روپے کلو ہو گئے۔ انگور ٹافی 510، خربوزہ 165 روپے کلو، گرما 160 روپے کلو پر برقرار۔ جنگ میں عید کے بعد بھی مرغی کا گوشت مہنگے نرخ پر براجمان 651 روپے فی کلو فروخت، انڈے 250 روپے فی درجن۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں، پیاز 190 روپے، آلو 57 روپے اور ٹماٹر 155 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے، جبکہ دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی پہنچ سے باہر۔ ادرک 615 روپے فی کلو، لہسن 620 روپے کلو کی مہنگی قیمت پر برقرار۔ بھنڈی 300 روپے کلو پر، پالک 50 روپے، مونگرے 65 روپے، ٹینیا 40 روپے، شملہ مرچ کی 140 روپے کلو، مٹر 160 روپے، کدو 80 روپے، بینگن 65 روپے، شلجم 40 روپے، سبز مرچ 110 روپے، بند گوبھی 75 روپے، پھول گوبھی 30 روپے کلو پر برقرار۔ شہریوں کا چکن، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں چکن کی قیمت 651 روپے فی کلو پر پہنچ گئی، بون لیس چکن 750 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ انڈوں کی فی درجن قیمت 251 روپے کلو، آلو 55، ٹماٹر 135، پیاز کی قیمت 190، لہسن 580، ادرک کی قیمت 610 روپے فی کلو، سبز مرچ 90، لیمو 170، کھیرا 40، شملہ مرچ 110 روپے فی کلو مقرر، کریلا 110، گوبھی 70، مٹر 165، ٹینڈیاں 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ شہریوں گرہ فروشوں کے ہاتھوں پریشان، انتظامیہ نے شہریوں کو گرہ فروشوں کے خلاف شکایت قیمت پنجاب اپلیکیشن پر درج کرانے کی ہدایت کر دی۔ چینی اور مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ کیا جا سکا، چکن کی مسلسل اونچی اڑان، مارکیٹ میں 655 روپے فی کلو فروخت۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی، آلو 50 روپے فی کلو، پیاز 185، ٹماٹر 130، ادرک چائنا 610 روپے فی کلو، لیمو 400، سبز مرچ 90، ٹینڈی 40، بینگن 60 روپے کلو مقرر، شملہ مرچ 100، سیب کالا کلو 300، سیب گولڈن 140 روپے کلو، کیلا 170 روپے فی درجن، اسٹرابیری 100، گرما 150 روپے فی کلو میں دستیاب، تربوز 85، امرود 150 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔
عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ٹریفک حادثات میں اضافہ، گزشتہ 3 روز میں 660 افراد زخمی رپورٹ ہوئے، جبکہ 15 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ فیصل آباد میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ٹریفک حادثات میں اضافہ، شہر کے 2 بڑے ہسپتالوں میں 3 روز کے دوران الائڈ ہسپتال 1 اور 2 میں 660 افراد زخمی رپورٹ ہوئے، جبکہ 15 افراد ٹریفک حادثات کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ 378 افراد الائڈ ہسپتال 1 اور 282 الائڈ ہسپتال 2 میں زخمی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 10 زخمی الائڈ ہسپتال اور 5 زخمی الائڈ ہسپتال 2 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ ڈی ایم ایس الائڈ ہسپتال 2 ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا تھا کہ نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے سبب ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر خصوصی نظر رکھیں تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ عید کے دنوں میں تقریباً چھٹیاں ہوتی ہیں، سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رش زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں جو ون ویلنگ کرتے ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان والدین سے جنہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو موٹر سائیکلیں دی ہوئی ہے، تو ان پر وہ گہری نظر رکھیں اور ان کو ون ویلنگ سے روکیں۔ زیادہ تر مریضوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ حسدار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید کے دنوں میں چنیوٹ شہریوں کی ٹریفک قوانین پر کھلے عام خلاف ورزی، سڑکوں پر رش اور تیز رفتاری کے باعث 110 سے زائد حادثات رپورٹ ہوئے۔ چنیوٹ میں عید پر بھی روڈ ٹریفک حادثات میں کمی نہ ہو سکی۔ عید کے 3 روز میں 110 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات ہوئے۔ حادثات میں عید مناتے شہری زخمی ہوئے۔ روڈ ٹریفک حادثات میں 60 افراد شدید زخمی ہوئے۔ حادثات کا شکار ہونے والے مرد 100 جبکہ خواتین کی تعداد 35 سے زائد ہے۔ روڈ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا ہے۔ جہاں تیز رفتاری حادثات کا سبب بن رہی ہے، وہیں سڑکوں کی خستہ حالی بھی ٹریفک حادثات کا موجب بن رہی ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کم عمر بائیک ڈرائیورز کے خلاف متحرک، ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں۔ سب انسپکٹر اظہر گجر کا کہنا تھا کسی بھی کم عمر بچے کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنیوٹ ٹریفک پولیس کم عمر بائیک ڈرائیورز کے خلاف سرگرم ہو گئی۔ ہیلمٹ اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ عید کے دنوں میں سڑکوں پر کم عمر بائیک ڈرائیورز کا رش، ٹریفک پولیس ان ایکشن آ گئی۔ سب انسپکٹر اظہر گجر کا کہنا تھا کہ کسی بھی کم عمر بچے کو اجازت نہیں کہ وہ ڈرائیو کرے۔ والدین بچوں کو بائیک دینے سے گریز کریں۔ پنجاب ایڈیشنل آئی صاحب ٹریفک، ڈی پی او صاحب چنیوٹ اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم عید کے دن، خاص کر جو عید کے دن ہیں، ان میں جو تیز رفتار اور کم عمر بچے ہیں نا، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ جو کم عمر بچے ہیں ان کو ہم پکڑ کے مختلف اپنے دفاتر اور تھانہ جات میں جو ہیں بونڈ کر رہے ہیں۔ ان کے والدین آتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ ہمارے بچے موٹر سائیکل وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ نہیں چلائیں گے۔ سب انسپکٹر اظہر گجر کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے سے حادثات جنم لیتے ہیں۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ گندم خریداری مہم 2024-25 کا آغاز، کاشتکار 13 اپریل سے باردانہ ایپ کے ذریعے باردانہ کے حصول کی درخواستیں دے سکیں گے۔ باردانہ کا اجراء 19 اپریل سے ہوگا۔ محکمہ خوراک باردانہ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دے گا۔ ضلع فیصل آباد میں 11 گندم خریداری مراکز قائم کر دیے گئے۔ پنجاب میں گندم خریداری مہم 2024 اور 25 کا آغاز ہو چکا۔ کاشتکار 13 اپریل سے ایپ کے ذریعے باردانہ کے حصول کی درخواستیں دے سکیں گے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی باردانہ ایپ پر 13 سے 17 اپریل تک باردانہ کی درخواستیں موصول ہوں گی اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی تصدیق کے بعد کاشتکاروں کو تصدیقی میسج کیا جائے گا۔ باردانہ کا اجراء 19 اپریل 2024 سے ہوگا۔ محکمہ خوراک باردانہ سے پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر فراہم کرے گا۔ 22 اپریل سے گندم کی خریداری مہم شروع ہوگی۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے ضلع فیصل آباد میں 11 گندم خریداری مراکز قائم کر دیے گئے۔ فیصل آباد، سرشمیر، دارالحسان، جڑاوالا، بچیانہ، رولار روڈ، چوک دتا، تاندرے والا، سمندری، کنجوانی، مامو کانجر میں گندم خریداری مراکز قائم کیے گئے۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق کاشتکار بھائیوں سے گندم 39 روپے فی من 40 کلو کی مقرر قیمت پر خریدی جائے گی۔ گندم کی قیمت کے علاوہ ہر کاشتکار کو 30 روپے فی 100 کلو گرام ڈلیوری چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ چھوٹے کسان کے تحفظ کے لیے باردانہ حصول کی اہلیت 6 ایکڑ تک رکھی گئی ہے۔ پالیسی کے مطابق فلور ملوں، پرائیویٹ سیکٹرز اور سیڈ کمپنی کو بھی مقررہ نرخ پر خریداری کی اجازت دی گئی ہے۔ گندم خریداری مہم کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین اشفاق کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید کی چھٹیاں ختم، ریلوے اسٹیشن، بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ فیصل آباد ٹرینوں میں بکنگ، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کا بس اڈوں کا رخ۔ ٹرانسپورٹرز بھی مسافروں سے اضافی کرائے وصول کرنے لگے۔
عید کی تعطیلات ختم، فیصل آباد میں ریلوے اسٹیشن بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ ٹرینوں میں بکنگ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کا بس اڈوں کا رخ۔ ٹرانسپورٹرز بھی مسافروں سے اضافی کرائے وصول کرنے لگے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ چھٹیاں اچھی گزریں، ٹرانسپورٹرز مسافروں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اضافی کرائے لیے جا رہے ہیں۔ میں گھر آئی تھی عید کرنے اور عید کے 3 دن جو ہیں وہ بہت اچھے سے گزرے ہیں اور ابھی واپس جا رہے ہیں تو کرائے بالکل بڑھ گئے ہیں، تقریباً 100 روپیہ 150 روپیہ اضافی کرایہ ہے۔ تو میری اپیل ہے حکومت سے کہ گزارش ہے کہ وہ ایکشن لیں۔ تینوں دن بہت انجوائے کیا، کافی باقی ہر چیز اچھی گزری، بس مہنگائی زیادہ تھی۔ چنیور سے آیا ہوں، کافی کرائے زیادہ ہے یہاں لاڑی اڈے کے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی سے قاصر ہے۔ کیمرامین اشفاق کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں عید کے دنوں شہریوں کو بسیار خواری مہنگی بڑھ گئی۔ عید کے 3 دنوں کے دوران گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی میڈیکل ایمرجنسی میں 300 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 2 ایمرجنسی وارڈ کی واحد ایکس رے مشین خراب، سیریس حالت سمیت دیگر ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ مریضوں کو فری علاج کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے الائڈ ہاسپٹل 2 ایمرجنسی وارڈ میں ایکس رے مشین فراہم کی گئی۔ واحد ایکس رے مشین خراب، سیریس حالت سمیت دیگر ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ مریض ایکس رے کروانے کے لیے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا رخ کرنے پر مجبور۔ مریض کہتے ہیں ایکس رے بند ہونے سے مشکلات ہوتی ہیں۔ ایکس رے مشین کا ایمرجنسی وارڈ میں فعال ہونا ضروری ہے تاکہ بروقت تشخیص اور جلد علاج ہو سکے۔ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں دیگر وارڈ بھی مریض ایکس رے کرانے آتے ہیں جس کے سبب رش رہتا ہے۔ شورکوٹ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، بچوں میں ڈائریا کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ ڈائریا کے مریضوں کی بڑی تعداد ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں داخل، روزانہ 60 کے قریب بچے ڈائریا کے باعث ہاسپٹل پہنچنے لگے۔ تحصیل شورکوٹ انتظامیہ کی نااہلی، ڈائریا کا مرض تیزی سے بچوں میں پھیلنے لگا۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں ڈائریا کے مرض سے بچے اسپتال میں آنے لگے۔ ٹی ایچ کیو میں تعینات چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران کا کہنا تھا کہ روزانہ تقریباً 60 کے قریب ڈائریا سے متاثر بچے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ متاثرہ بچوں کی تعداد دن بدن بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ والدین علامات پتہ چلنے پر فوری ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ آج کل ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس مہینے سے، جیسے ہی سردی ختم ہو رہی ہے اور گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ڈیلی تقریباً 50 سے 60 بچے ایسے آ رہے ہیں جن کو موشن اور الٹیاں لگی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں۔ کچھ بچے جن میں شدید پانی کی کمی ہو جاتی ہے ان کو ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنرل پبلک کے لیے میری ہدایت یہی ہوگی کہ اس میں زیادہ تر جو وجہ بنتی ہے وہ ناقص غذا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ڈائریا سے بچنے کے لیے بچوں کو باہر کے غیر معیاری غذا نہ کھلائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد علی، سٹی 41 شورکوٹ۔ فیصل آباد میں عازمین حج کی تربیت کا دوسرا مرحلہ 25 اپریل سے شروع ہوگا۔ تمام عازمین حج کے لیے اسمارٹ فون لے جانا لازم ہوگا۔ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کے اقبال آڈیٹوریم میں حج تربیتی کیمپ لگے گا۔ فیصل آباد میں عازمین حج کی تربیت کا دوسرا مرحلہ 25 اپریل سے شروع ہوگا۔ تمام عازمین حج کے لیے اسمارٹ فون لے جانا لازم ہوگا تاکہ عازمین سفر حج کے دوران مفید موبائل ایپس کا استعمال کر سکیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اقبال آڈیٹوریم میں حج تربیتی کیمپ لگے گا۔ کیمپوں میں تمام عازمین حج کی لازمی ویکسین کا عمل حج پروازوں سے 10 دن قبل شروع کیا جائے گا۔ تمام عازمین حج کو مرحلہ وار سوٹ کیس، ہیڈ کیری بیگ، جوتوں کے لیے تھیرا احرام بیلٹ اور خواتین کے لیے سبز رنگ کے پاکستانی پرچم والے اسکارف مہیا کیے جائیں گے۔ حج پروازیں 9 مئی تا 9 جون چلائی جائیں گی۔ تربیت کا ایک مقصد عازمین حج کو وزارت مذہبی امور کے انتظامات اور سرکاری حج اسکیم کی سہولیات سے بھی آگاہ کرنا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے یا ساتھی حجاج کے لیے رہنمائی اور مدد دی جا سکے۔ کیمرہ مین کے ہمراہ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کے انفراسٹرکچر اور لوکیشن ریکارڈ کے حصول کے لیے اسکول امیج کلیکشن ایپ متعارف کروا دی۔ موبائل ایپ میں مین گیٹ اسکول، اسکول رومز، لیبارٹریز، لائبریریز، گراؤنڈ اور ٹوائلٹ بلاک کی تصاویر اپلوڈ کرنا ہوں گی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اسکولز کی معلومات کے ساتھ اب تصاویر بھی آن لائن میسر ہوں گی۔ پنجاب مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے سی ای او ایجوکیشن کو مراسلہ بھجوا دیا۔ تمام اسکول کی تصاویر نئی موبائل اپلیکیشن پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ جنگ میں ہائر ایجوکیشن میں تدریسی عملے کی ترقیوں کا کام مقامی انتظامیہ کی سستی کے سبب لٹک گیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسرز مرد و خواتین کی ترقی کے لیے دوبارہ قوائف مانگ لیے گئے۔ انتظامی غفلت کے باعث کئی ماہ سے بیشتر کیسز تیار ہونے کے باوجود پیش نہیں کیے جا سکے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ضلعی سطح پر فوری لسٹیں تیار کرنے کی ہدایت کی۔ قوائف نئے سرے سے طلب کرنے پر ترقی پانے کے روشن امکانات ظاہر کیے گئے۔ ڈویژن بھر میں ترقی سے محروم اسسٹنٹ پروفیسر کی تعداد 36 سے زائد ہے۔ جنگ میں عمیر اباب لیڈیز پارک کی تعمیر کا معاملہ، بقایا جات کی عدم ادائیگی پر ٹھیکیدار نے پارک کا کام لٹکا دیا۔ پارک کا باقاعدہ افتتاح ہونے کے بعد بھی تاحال شہریوں کے لیے کھولا نہ جا سکا۔
झंग में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उम्मे रुबाब लेडीज पार्क की तामीर का मामला। बकाया जात की अदम अदायगी पर ठेकेदार ने पार्क का काम लटका दिया। पार्क का बाकायदा इफ्तिताह होने के बाद भी ताहाल शहरियों के लिए खोला ना जा सका। फिनिशिंग का काम मुकम्मल न होने से पार्क को अभी तक ताले लगे हुए हैं। लाखों रुपए की अदम अदायगी के सबब ठेकेदार ने फिनिशिंग का काम रोक दिया। उम्मे रुबाब लेडीज पार्क में मार्बल और बैरूनी दीवार पर सुरख गुटके का काम भी नहीं हो सका। आए हैं पार्क के लिए और पार्क अभी तक खुला ही नहीं है। हमारी अपील है कि पार्क को खोला जाए। बैरूनी दीवार के साथ धज्जी रोड पर टफ टाइल्स का काम भी अदायगी के साथ मशरूत नजर आने लगा। नए तामीर होने वाले पार्क के न खोलने से शहरी ईद पर भी तफरी से महरूम, इंतजामिया से नाला। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूमने के लिए, लेकिन पार्क बंद पड़ा है अभी तक और मैं यहाँ से मायूस होकर वापस घर जा रहा हूँ। मेरी अपील है कि इसको खोला जाए और बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। पार्क की तामीर का काम निगरां दौरे हुकूमत में किया गया और फरवरी में मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया था। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।